بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حیات شاہ زراں سلسلہ میں خوش آمدید۔ آج ہم استاد زماں نور الدین قطب پہلوانی کی چوتھی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آگے بڑھنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ہم بھی ہر نئی ویڈیو لانے میں آپ کے لیے مزید کوشش کرتے رہیں۔ سلامی کے بعد دونوں پہلوان چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر زندنیا اتنی پھرتی سے حملہ آور ہوا کہ ناظرین دنگ رہ گئے، مگر یہ حیرانی چند لمحوں کی تھی۔ دونوں کو گتھم گتھا ہوتے ہوئے سب نے دیکھا، پھر جو کچھ ہوا وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھا۔ نور الدین نے بھاری بھرکم حریف کو کمر سے پکڑ کر زمین سے اکھیڑ لیا، جیسے پودے کو جڑ سے اکھیڑ لیا جاتا ہے۔ پاؤں کا رشتہ جب زمین سے اکھڑا تو سارا کا سارا جسم سہارے سے محروم ہو گیا۔ لوگوں کو یہی محسوس ہوا جیسے زندنیا بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گیا ہو۔ دوسرے لمحے وہ دھماکے سے اکھاڑے کے عین درمیان گرا، آسمان کو گھور رہا تھا۔ یہ پٹھی سے ملتا جلتا داؤ تھا۔ اسے منہ کے بل یا زیادہ سے زیادہ کندھے کے رخ گرنا چاہیے تھا، مگر نور الدین کا کمال یہ تھا کہ اس نے حریف کو پٹکتے وقت لٹو کی طرح گھما دیا۔ تماشائیوں نے بے اختیار نعرہ بلند کیا، آفرین، خیل خوب۔ کشتی کا فیصلہ چند لمحوں میں ہو گیا۔ یہ نور الدین کا سہرابی دف والوں سے تعارف تھا اور افراسیاب ہمدانی کے لیے لمحہ فکریہ، مگر اس نے کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نور الدین کو بڑھ کر گلے لگا لیا اور چینا کو مبارکباد دینے لگا۔ چینا پہلوان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر خصوصی خیمے میں آیا۔ جب وہ اسے لے کر خصوصی خیمے میں آیا تو فریال نے ایک نئی خبر سنا دی، جو بہت بڑی خبر تھی اور دھماکے سے کم نہ تھی۔ ابو، خسرو نات کی آپ کو بھرے میدان میں چیلنج کرنے والا ہے، تیار ہو کر کشتی گاہ میں جائیں۔ فریال نے کہا۔ تمہیں کس نے کہا؟ نور الدین نے چونک کر اپنے استاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس مجھے پتہ چل گیا، آپ یہ سوچیں کہ اس گندے وار کا جواب کیا ہوگا۔ اگر اس نے اس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا۔ نور الدین الٹے قدم واپس آنے لگا۔ تایا ابو، اگر فریال کی اطلاع غلط نہیں تو آپ بھی مجھے آخری حد تک جانے سے نہیں روکیں گے۔ وہ وقت گیا جب سہرابی دف والے دھونس دھاندلی سے اپنی بات منوا لیا کرتے تھے۔ میں سہرابی دف کی جڑ پر وار کروں گا۔ نہایت مناسب خیال ہے، مگر وار کاری ہونا چاہیے۔ اگر خسرو نات کی ابو کو للکارتا ہے تو تم افراسیاب اور خسرو دونوں کو بیک وقت چیلنج دے دو، فریال نے کہا۔ چینا پہلوان پریشان ہو گیا۔ پھر اسے نور الدین کی چومکھی لڑائی یاد آ گئی، کس طرح اس نے 4 پہلوانوں کو دھنسا کے رکھ دیا تھا۔ افراسیاب اور خسرو نات کی بیک وقت، وہ زیر لب دہرانے لگا۔ خیال تو بڑا خوشگوار ہے، مگر مقام اور مرتبے کی خلاف ورزی کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ چینا نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ ادھر یہ بحث جاری تھی کہ ڈھنڈورچی کی آواز سنائی دی۔ خسرو نات کی بدتمیزی کا مظاہرہ کر کے اکھاڑے میں کود چکا تھا اور افراسیاب اس کے قریب کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ چینا پہلوان بامقابلہ خسرو نات کی استاد اور شاگرد کے ٹکراؤ میں افراسیاب کا فائدہ ہی فائدہ تھا۔ کوئی جیتے یا ہارے، دونوں صورتوں میں اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ تایا جان، آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں گے۔ نور الدین خیمے سے روشن آفتاب کی طرح طلوع ہوا۔ اس کی روشنی دوبالا کرنے فریال بھی اس کے ہمراہ تھی۔ افراسیاب نے دیکھا تو اسے تضحیک کا ایک اور موقع مل گیا اور کہا، کیا چینا پہلوان اب خواتین کو اکھاڑے میں اتارے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ اس نے طنز بھرے آواز میں کہا۔ افراسیاب، زبان کو لگام دو۔ نور الدین اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا سوچو، یہی الفاظ جب تم پر لوٹ کر آئیں گے تو کس انداز میں استقبال کرو گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھا۔ جن کے جوان بیٹے طوفانوں کا رخ پھیر دینے والے ہوں، وہ اکھاڑوں میں کیوں اور کس لیے اتریں؟ پھر نور الدین ڈھنڈورچی سے مخاطب ہوا۔ اعلان کرو آغا، میں چینا رستم زماں کا فرزند
اور شاگرد ابھی اور اسی وقت خسرو ناطقی اور محترم افراسیاب ہمدانی دونوں کو بیک وقت کشتی لڑنے کی دعوت دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ 15 منٹ میں دونوں کو شکست دے دوں گا۔ ایک اضافہ میری جانب سے، خانم فریال نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر یہ دونوں درشنی پہلوان نور الدین کو شکست دے دیں تو 2000 تومان میری طرف سے ان کو انعام دیا جائے گا۔ صورتحال قابو سے باہر ہونے لگی۔ تماشائی جو فن کا مظاہرہ دیکھنے آئے تھے خون کی بو سونگھنے لگے۔ ڈھنڈور چیزرا ہڑبڑایا تو نور الدین نے ڈانٹ پلائی، خاتون نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو، یہ دنگل ہمدانیوں کو ہر لحاظ سے یاد رہنا چاہیے۔ صورتحال کو چینا نے آ کر سنبھالا۔ اس وقت نور الدین اکھاڑے میں کھڑا دونوں حریفوں کو للکار رہا تھا۔ افراسیاب اپنی توہین کا رونا رو رہا تھا اور خسرو اکھاڑے سے باہر جا چکا تھا۔ نور الدین اس جرأت مندانہ اعلان سے تماشائیوں کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ ہر گزرنے والے پل کے ساتھ سہرابی دف والوں کی مٹی پلید ہو رہی تھی۔ سب سے برا حال خسرو کا تھا جو اصل سے کٹ کر بے اصل ہو چکا تھا۔ کشتی کا منصف ایک اعلیٰ ضعیف العمر جہان دیدہ پہلوان صادق ہمدانی تھا۔ اس نے اپنے فیصلے سے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اگر نور الدین دونوں پہلوانوں سے بیک وقت لڑنا چاہتا ہے تو یہ ناجائز نہیں، کشتی فوراً ہونا چاہیے ورنہ اسے فاتح قرار دے دیا جائے گا۔ یہ صورتحال تھی جب چینا اپنی آرام گاہ سے کشتی گاہ کی طرف آیا اور نور الدین کو ایک طرف لے گیا۔ دیکھو میرے بیٹے، میں اس دیوار کو ایک ایک اینٹ گرانا چاہتا ہوں جسے تم ایک ہی ضرب میں گرانا چاہتے ہو۔ جو لطف قدم قدم پر شکست دینے میں ہے وہ دشمن کو ایک بار شکست فاش دینے میں نہیں ہے۔ تایابو، میرے خیال میں اس لطف اندوزی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو آپ کو یہ دیوار گرانے سے منع کر رہی ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بحث کے بعد آخرکار نور الدین مان گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں خسرو کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ آخرکار فیصلہ ہوا، نور الدین اور خسرو ناطقی کا مقابلہ اب بھی ہوگا اور افراسیاب سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا۔ عوام اس فیصلے پر بہت خوش ہو گئی۔ ہر وہ مقابلہ جس میں پہلوانوں کی انا شامل ہو جائے تماشائیوں کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ اسی میں طاقت اور فن کا خونی ٹکراؤ متوقع ہوتا ہے۔ دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے تو خسرو ناطقی ڈھٹائی سے مسکرانے لگا۔ ناطقی، یہ تمہاری آخری کشتی ہے۔ یاد رکھ، اس کے بعد تو اکھاڑے میں اترنے کے قابل نہیں رہے گا۔ نور الدین نے سرگوشی کی۔ ہندی غلام، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اس نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ نور الدین نے پلک جھپکنے میں اکھیڑ لگا کر حریف کو آگے رکھ لیا اور بے دردی سے رگیدنا شروع کر دیا۔ حریف نے سر توڑ کوشش کی مگر وہ آہنی شکنجے سے آزاد نہ ہو سکا۔ نور الدین نے اس کی گردن پر گھٹنا رکھ کر جانگھے میں ہاتھ ڈالا اور بازی لگوا دی۔ بازی لگواتے وقت عمدن حریف کو لٹو کی طرح گھما دیا۔ خسرو چت ہو جانے کی بجائے منہ کے بل گرا۔ اس کی پیشانی خاک آلود ہو گئی۔ کوئی آدھا گھنٹہ حریف کی مٹی پلید کرنے کے بعد نور الدین اسے چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ یہ رسوائی شکست سے بڑھ کر تھی، مگر خسرو آزادی میسر آتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پے در پے نور الدین پر حملہ کرنے لگا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 5 داؤ آزمائے، دستی، 2 دستی، اکھیڑ، کلا جنگ اور کرنگا، مگر نور الدین نے ہر داؤ کی روک پیش کر کے ناظرین کے دل جیت لیے۔ کشتی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ نور الدین نے پوری قوت سے ہٹھ کٹی رسید کی، حریف کی ہنسلی چڑھ گئی اور وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب خسرو کی مدافعت دم توڑ چکی تھی۔ منصف کی مداخلت سے بیشتر نور الدین نے حریف کی کلائی دبوچ کر عجیب انداز میں جھٹکا دیا اور کلائی کو کچے کانے کی طرح توڑ ڈالا۔ خسرو کے منہ سے کرب میں ڈوبی آہ نکلی۔ منصف نے مداخلت کر کے کشتی روک دی اور نور الدین کو فتح قرار دے دیا۔ وہ اکھاڑے سے باہر نکلا تو چینا نے اسے گلے لگا لیا۔ اس روز نور الدین نے اپنی شاہ زوری کا ایک اور ثبوت پیش کیا۔ سہرابی دف کے 2 پہلوانوں سے بیک وقت دوستانہ فنی مظاہرے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لوگوں نے نعرہ تحسین و آفرین سے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ مظاہرے کی ابتدا سے بیشتر چینا قزوینی نے اکھاڑے میں کھڑے ہو کر چند فکروں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ فن کے شیدائیوں،
پہلوانی کو فن تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ جو فن دشمنی کو جنم دے وہ فن کی توہین ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ شاہ عباس صفوی کے سنہری دور میں سہرابی دف سے میں تنہا نبرد آزما رہا۔ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میرا دست راست، میرا قابل صد فخر فرزند سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ آج کے مظاہرے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سہرابی دف والے اس طوفان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس کا سامنا ان کو درپیش ہے اور قدم قدم پر ہوگا۔ درفیش کاویانی پر اب میرا حق ہے۔ میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے بعد میں اپنے شاگردوں کو لے کر کرمان شاہ پہنچ رہا ہوں۔ سہرابی دف والے پوری تیاری کر کے آئیں، اب آپ فن کا مشاہدہ کریں۔ نور الدین نے کشتی کی ابتدا سے بیشتر صرف یہ کہا، چینا پہلوان کا جو شاگرد ہمیں چھوڑ کر سہرابی دف سے رشتہ جوڑنا چاہے اسے آج کھلی چھٹی ہے۔ کل کے بعد اگر کسی نے ہمارا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا حقیقی دشمن ہوگا اور اس سے دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ فنی مظاہرہ شروع ہوا تو نور الدین نے حریفوں کو دھنسا دھنسا کے رکھ دیا۔ وہ اٹھا اٹھا کر ان کو اکھاڑے میں پٹکنے لگا، لیکن کمال یہ تھا کہ ہر داؤ ناظرین کی سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت آسان، اور لوگ جان چکے تھے اچھی طرح کہ نور الدین حریفوں کو رسوا کر رہا ہے۔ افراسیاب ہمدانی ایک کونے میں کھڑا پٹائی کا یہ مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ بات اب تمہارے بس کی نہیں رہی، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، مجھے خود نور الدین کو سبق سکھانا پڑے گا۔ چنانچہ اس مظاہرے کے بعد اس نے کرمان شاہ میں نور الدین سے نبرد آزمائی کا اعلان کیا۔ چینا نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کر لیا۔ خسرو ناتکی کا بازو کچھ اس انداز سے ٹوٹا کہ وہ واقعی عارضی طور پر کشتی کے قابل نہ رہا۔ جشن نوروز والے دنگل میں تو اس کی شمولیت کا کوئی امکان نہ تھا۔ چینا اب بھی اسے معاف کر دینے کے حق میں تھا، مگر فریال نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اسی لیے اسے خاموش ہونا پڑا۔ یہ کشتی اس لیے بھی اہم تھی کہ سہرابی دف کی ہمدانی شاخ کا استاد نور الدین سے ٹکرانے والا تھا۔ سارے پہلوان اچھی طرح جانتے تھے کہ نور الدین گر گیا تو چینا جیسا تناور درخت کھوکھلا ہو جائے گا، اور کھوکھلے شجر کا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ درجات کے لحاظ سے اس کشتی میں تھوڑی سی بے اصولی ضرور ہوئی، مگر نور الدین نے بڑی وضاحت سے اعلان کر رکھا تھا کہ اس سے لڑے بغیر کوئی پہلوان چینا سے نبرد آزمائی کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ فن پہلوانی میں یہ کوئی بے اصولی نہ تھی۔ ادھر چینا پہلوان کو اپنے ہونہار شاگرد پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اس کی شکست کو اپنی شکست تسلیم کرنے پر بھی رضامند تھا۔ ایران کے جنوب میں اصفہان سے تھوڑا آگے جائیں تو راستے میں مشہور شہر کرمان شاہ آتا ہے۔ یہ ایک ساحلی علاقہ ہے اور پہلوانی کے لیے اس کی آب و ہوا بہترین ہے اور موزوں ترین ہے۔ یہاں کی سہرابی دف کا استاد برہان صفوی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ عوام تو ازل سے شاہوں کے مسلک پر چلے آتے تھے۔ شاہ سے تعلق رکھنے والے چونکہ پہلوانی سے رغبت تھی، لہٰذا پہلوانی عوام کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی اور شہری اس فن کے سچے پرستار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کرمان شاہی لوگ تعصب کی لعنت سے یکسر پاک تھے۔ انہوں نے کھلے دل سے نور الدین کو خوش آمدید کہا۔ خود برہان صفوی نے بصد شوق مہمانوں کو شرف میزبانی بخشا اور ان کی رہائش کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ چینا نے ایک خصوصی جلوس کا اہتمام کیا۔ کوتل گھوڑے پر سوار اس کا فرزند جب ہمراہیوں کے جلووں میں شہر کی گلی کوچوں سے گزرا تو وہ ان کی پسندیدہ شخصیت بن چکا تھا۔ چنانچہ کشتی گاہ کی طرف جاتے ہوئے اس پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ خواتین اس کی فتح کے لیے کھلم کھلا دعائیں کرنے لگی۔ خسرو ناتکی اپنے شکستہ بازو سمیت گروہ پہلوانہ میں موجود تھا۔ یہ گویا نور الدین کی شاہ زوری کا چلتا پھرتا اشتہار بن گیا۔ اس پر دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا والی مثال صادق آ رہی تھی۔ اس کا دل اپنے استاد کی طرف اور سازشی دماغ سہرابی دف کی جانب مائل تھا۔ نور الدین کے سارے معاملات فریال نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ اس کی خوراک، اس کی نگہبانی، دیکھ بھال، ملاقاتوں کا ٹائم اس کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ چینا پہلوان اکثر کہا کرتا تھا کہ نور الدین اور مجھے ایک بہترین منتظم میسر آ گیا۔ کشتی والا دن آ پہنچا۔ پنڈال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ کرمان شاہیوں نے اسے اپنے مزاج کے مطابق سجا رکھا تھا۔
اکھاڑے کے گرد باقاعدہ آہنی جنگلہ تھا، خورد و نوش کا معقول انتظام تھا، جنگلے کے گرد معززین شہر بیٹھے تھے، خواتین کے لیے الگ انتظام کیا گیا، مرد و زن صحت مند خوبصورت چہروں والے معتدل مزاج، بات بات پر متشکرم خیل خوب آفرین غرض خوبصورت الفاظ میں گفتگو کرنے والے آقا اور آغا جیسے القاب گوہر شخص کا تکیہ کلام تھے۔ دنگل کا آغاز چھوٹی کشتی سے ہوا۔ ایسے بھی پہلوان ان میں حصہ لے رہے تھے جن کا تعلق کسی دف سے نہ تھا۔ ہار جیت ہوتی رہی، پہلوان گرتے گراتے رہے، تماشائی داد و بیداد سے نوازتے رہے۔ دن ڈھلتے بڑی کشتی کا اعلان ہوا۔ افراسیاب ہمدانی اور نور الدین خم ٹھونک کر میدان میں اترے۔ نعرہ ہے تحسین و آفرین سے پنڈال کی فضا گونج اٹھی، پھر مکمل سکوت چھا گیا۔ افراسیاب کوئی 40 برس کا تجربہ کار جہاں دیدہ شہزور تھا، نور الدین اس وقت 20ویں برس میں جاری تھا۔ ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ حریف کا ہم پلہ نہ تھا، مگر پیکر کی ساخت کے اعتبار سے حریف اس کا عشر اشیر بھی نہ تھا۔ سلامی کے فوراً بعد نور الدین نے حریف کی دائیں کلائی اپنے ہاتھ میں قابو کر لی اور ظاہر کیا کہ وہ جھٹکا دینے لگا ہے۔ افراسیاب اپنا جسم اکڑا کر تھوڑا سا آگے جھک آیا تاکہ مناسب روک پیش کر سکے، مگر نور الدین نے کمال پھرتی سے دھوبیا پاٹ پر اسے رکھ لیا۔ حریف کلا بازی کھاتا کھاڑے میں گرا۔ اس نے دونوں ٹانگیں پھیلا کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر نور الدین نے گرتے ہوئے حریف کو سنبھلنے سے بیشتر ہی پبی مار کر چت کر دیا۔ یہ فنی جادوگری کا کمال تھا۔ تماشائیوں نے اس جادوگری کی دل کھول کر داد دی۔ اپنے فن، اپنی تمام تر دہشت سمیت وہ نور الدین کا 5 منٹ بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ خود چائنا ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ سب سے پہلے برہان کرمان شاہی اکھاڑے میں کودا اور فاتح کو مبارکباد پیش کی۔ سہرابی دف کا ایک مضبوط ستون گرانے کے بعد نور الدین قدم قدم چلتا اکھاڑے سے باہر آیا اور جھک کر چائنا کے گھٹنے چھونے لگا، مگر اس نے اپنے فاتح فرزند کو سینے سے لگا لیا۔ نور الدین، تم کیا چیز ہو؟ جذبات سے وہ خود گنگ ہو کر رہ گیا۔ چائنا پہلوان خود حیران اور پریشان تھا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں تولنے میں کم ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے شاگردوں نے نور الدین کو کندھوں پر اٹھا کر پنڈال کا چگر لگایا۔ اس رات کرمان شاہیوں نے نور الدین کے اعزاز میں ایک محفل کا اہتمام کیا۔ بلدیہ کا یہ بہت بڑا ہال تھا جس میں اس دعوت کا انعقاد ہوا۔ ویڈیو جاری ہے۔